الحمد للہ الحمد للہ وکفا باللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، برادران مکرم، سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ دست بدعا ہوں بارگاہ قدوسیت میں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین احسن الخالقین عز برہانہ و جل اسمہ اپنے حبیب کریم و رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عز برہانہ و جل اسمہ اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں اور آپ کو نعمتیں بڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے، جو بارگاہ قدوسیت میں ہمیشہ ہر گھڑی ہر لحظہ شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمتیں ان پہ اور زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان پہ کرم اور زیادہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ نعمتیں ساری ہم سب کو عطا فرمائی۔ ہم ناشکرے ہیں، شکر نہیں کرتے، اگر شکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی اور ہمیں بڑا چڑھا کے یہ نعمت عطا فرما دے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہم آپ کے نبی آخر الزماں مالک دو جہاں سلطان کون و مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شمع رسالت کا پروانہ آتا تھا، صحبت میں بیٹھتا تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، حضور کے قدمین شریف میں بیٹھتا تھا۔ الحمدللہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا نام تھا شعلبہ بن حاطب۔ ایک دفعہ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آیا، آ کے عرض کیا کہ حضور تنگ دستی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارا مال ملکت عطا فرمائے، میں اللہ کے نام پہ خیرات بھی کروں گا، صدقات بھی کروں گا، اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کروں گا، اللہ کی ان نعمت کا شکر بھی بجا لاؤں۔ یہ شکر نہ کرنے والا جو ہے ہم ناشکرے ہیں، شکر جو نہیں کرتے ان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اسی لیے مال کے پیچھے نہ پڑو۔ ایک دفعہ سمجھایا، وہ پھر چلا گیا، پھر کہیں موقع ملا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آیا، آ کے عرض کیا حضور آپ کے در پہ کوئی کیا کمی ہے؟ آپ کا تو یہ کرم ہے کہ آپ سب کو عطا کرتے ہیں، آپ کے مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو میسر کر کے دیتا ہے، آج مجھ پہ بھی کرم کرو، دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں مجھے بھی عطا فرما دے۔ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ابھی تو کسی شاعر نے کہا کہ رحمت خدا اللہ کی جو رحمت ہے بے پایا بے حساب ہے، لیکن جب محبوب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اپنے خادم کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ قدوسیت میں، بارگاہ الوہیت میں عرض کی، بار الہ رب العالمین اس شعلب بن حاطب کو زیادہ مال عطا فرما۔
الحمدللہ وہ یوہا والی زباں، صادق الوعد الامین والی وہ زباں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پہ جو بھی آتا ہے قبول فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ صہلب نے کچھ بکریاں پالی اور اس میں ایسی برکت عطا ہوئی کہ کچھ ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ بکریاں ہو گئی۔ وہ ساری نمازیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، ابتدا میں پڑھتا تھا، لیکن جب وہ زیادہ ہوئی، وہاں جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہوا تو مدینہ شریف کے کسی وادی میں چلے گئے، وہاں رکھی تو وہ ظہر اور عصر پہ آنے سے قاصر رہا کہ ان کی خدمت کر رہا تھا مال و متاع کی بکریوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے طفیل سے ان کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ ان کو اور زیادہ ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ تو پھر وہ مدینہ کے وادی میں بھی ان کا قیام نہیں ہو سکا، زیادہ ہو گئی، تو مدینہ شریف سے دور مدینہ طیبہ، مدینہ مقدسہ، مدینہ طیبہ طاہرہ، اس پاک منور پر فضا شہر سے دور جا کے دیہات میں انہوں نے وہ بکریاں رکھی۔ تو پھر وہ دوسری نماز تھی، پہلے عصر اور ظہر کو نہیں آ سکتا تھا، لیکن ابھی نہ فجر کو، نہ مغرب کو، نہ عشاء کو، ساری نمازیں نہیں آ سکا، جمعے کو آتا تھا۔ پھر اور مال میں برکت پڑ گئی، پھر وہ نماز جمعے کی بھی چھوٹ گئی۔ ایک دفعہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ صہلب کہاں ہے؟ نمازوں میں نظر نہیں آتا، جمعے کی نماز میں بھی ہمارے ساتھ وہ شریک نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی فدا کبھی ومی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہمارے جانے آپ پہ نثار۔ ان کو آپ کے دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرما دی۔ اس کی بکریاں تھیں، اس میں ایسی برکت عطا ہوئی کہ بڑے بڑے ریوڑ ہو گئے ہیں، ان کے بڑی برکت ہو گئی ہے، بال و متاع زیادہ ہو گیا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، اسی لیے وہ نمازوں پہ بھی نہیں آ سکتا، اسی لیے وہ جمعے میں بھی آپ کے ہاں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا افسوس افسوس، اس کو مال کے زیادتی نے ان کو شکر ادا کرنے سے رکھ دیا، ابھی وہ شکر نہیں کر رہا، نمازیں ہمارے پیچھے نہیں ادا کر رہا، جمعے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو رہا، شکر نہیں ہو رہا، شکر کرتا تو اور زیادہ ہو جاتا، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں اور بڑھتی ہیں۔ جیسے حضور نے کہا افسوس افسوس، ان کے بعد ان کے مال میں کمی آتی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عذاب سخت یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی روزی تنگ ہو جائے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ عذاب دے، لیکن اللہ کا جو شکر کرتے ہیں اللہ ان کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنی دعا سے تو عطا فرما دیا، لیکن انہوں نے ناشکری کر کے شکر نہیں کیا، شکر کرتا رہتا تو اور بڑھتا جاتا اور بڑھتا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتا جاؤ اور بڑھتے جاؤ۔ یہ جو نعمتیں ہیں سامعین و حضرات، ہم ان کی شکر بجا آوری نہیں کرتے۔ آنکھیں بھی نعمتیں ہیں، تندرستی بھی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، جان بھی نعمت ہے، الحمدللہ۔ اور ان سب نعمتوں کی جو جان ہے، ان سب جو نعمتوں کی الحمدللہ جو پہچان ہے، وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم شکر کریں کہ ہم اس نبی آخر الزماں کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شافی محشر، شافی کوشر کا امتی بنایا، ہم شکر کریں گے تو الحمدللہ محبوب کریم کے طفیل وسیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہاں بھی ہم زندگی آسانی سے گزار دیں گے اور آگے بھی ہمارے لیے برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو
شاکر بندہ بنائے، ذاکر بندہ بنائے، صابر بندہ بنائے، کیونکہ صابر، شاکر اور ذاکر بندہ جو ہوتا ہے اللہ کو پسند ہے، اور جو یہ بندہ شکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بڑے کرم کی نوازش فرما دیتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوتا ہے تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو حضور کریم کا پکا سچا غلام بنا دے، اور ان کے سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔